مالک ہے، شہنشاہ ہے، واحد القہار ہے، ہر عیب سے مبرہ ہے، تسبیح و تحمید کے لائق صرف اور صرف وہی ہے، اور درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء سرور کونین احمد مجتبیٰ سید الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے۔ اللہ رب العزت نے آقا نامدار علیہ السلام کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ یقیناً اس شخص کی خوش نصیبی اور اس کے کامیابی کے کیا کہنے جس نے اپنی اس مختصر زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بنا لیا، آپ کی سیرت کے مطابق بنا لیا، آپ کی شریعت کے مطابق بنا لیا۔ یقیناً وہی شخص اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی اسی کی حقیقی کامیابی۔ سامعین محترم، آج 11 ذو الحجہ ہے۔ یہ مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں اور بہت زیادہ اجر اور ثواب کے لحاظ سے اس کے پہلا عشرہ اور اس کے بعد یہ ایام التشریق یہ بے مثال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو بڑی عزت اور جلا بخشی ہے۔ انہی ایام میں اللہ کے گھر کا حج کرنے والے وہاں ارکان حج مکمل کر رہے ہیں۔ 10 ذو الحجہ سے لے کر 11 ذو الحجہ اور 12 ذو الحجہ میں حاجی لوگ وہاں طواف زیارت کر کے اپنے حج کے ارکان کو پورا کرتے ہیں، اور وہ بھی حج کی جو عبادات ہے وہ 11 اور 12 ذو الحجہ کے ساتھ خاص ہے۔ اس لحاظ سے بھی یہ ایام بڑے ہی پسندیدہ اور اجر اور ثواب والے ہیں۔ سامعین محترم، خطبہ مسنونہ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والے رب العالمین نے انسانوں سے مخاطب ہو کر یہ بات کہی ہے، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے وقار، اللہ کی عزت کا خیال نہیں کرتے؟ کیا تم نے لوٹ کر اس کی طرف نہیں جانا؟ کیا تم نے ہمیشہ زمین کے ساتھ ہی چپتے رہنا ہے؟ ہمیشہ تم نے اس دنیا کی آسائشوں اور سہولیات میں ڈوبا رہنا ہے کہ تم نے یہاں سے کوچ کرنا ہے اور اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنے عزیزوں و اقارب کو، پیاروں کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر ان کو روتے چلاتے اس دنیا میں چھوڑ کر تم نے میرے پاس آنا ہی آنا ہے؟ کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے؟ کبھی تمہیں سوچ اور فکر نہیں آئی کہ ہم اپنے رب کے وقار کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی عزت کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے بلند مرتبے اور رتبے کو قائم اور دائم کیوں نہیں رکھتے؟ سامعین محترم، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اس کے بڑے سارے معانی ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، تمہاری آنکھیں بند ہیں، کیا سننے سے تم قاصر ہو؟ حق بات کہنے سے تم ڈرتے ہو؟ تمہارے ہاتھ اور پاؤں ساتھ نہیں دیتے؟ تم اللہ کے وقار کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے حالات دن بہ دن کمزور ہو رہے ہیں، مسلمانوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ کبھی کسی مسجد کو شہید کیا جاتا ہے، کبھی مسجد اقصیٰ پر حملہ کیا جاتا ہے، وہاں کے نمازیوں کو شہید کیا جاتا ہے، اور کبھی اسلام کے شعائر کا مذاق
اللہ کی عزت و بقا. اللہ اکبر. انسان اپنے عزت و بقا کے لیے بڑوں سے لڑ پڑتا ہے، ان کے سامنے چٹان کی طرح کھڑا ہونے کا عزم اور ارادہ کر لیتا ہے. انسان تو انسان ہے، یہ حیوان جن کو ہم جانور کہتے ہیں، کبھی وہ بھی اپنی انا کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. پرند و چرند بھی اپنی انا کے لیے، وقار کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کیڑے مکوڑے جن کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، کبھی وہ بھی اپنے وقار کے لیے، اپنی انا کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اے انسانوں، مسلمانوں، قرآن کو پڑھنے والوں، حدیث کو پڑھنے والوں، کلمہ توحید کا اقرار کرنے والوں، محمد کریم علیہ السلام کے دین کو قبول کرنے والوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے رب کے وقار کا خیال ہی نہیں کرتے؟ سامعین محترم، دنیا کے اندر خوشیوں کا نظام اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے ساتھ رکھا ہے. عیدین، عید الاضحیٰ اور رمضان کے روزے، یہ مسلمان چاند کی طریق دیکھ کر آتے ہیں، اور یہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی سنت ہے اور طریقہ ہے. آج بھی دنیا کے اندر عید الاضحیٰ اور حج کی عظیم عبادت کے لیے جو پوری دنیا سے 18,45,045 افراد نے دور دراز سے سفر کر کے بیت اللہ میں پہنچے ہیں، اور وہاں حج جیسی عظیم عبادت کو بجا لا کر اللہ کی خوشنودی کو حاصل کیا ہے، اللہ سے معافیاں مانگی ہیں، اللہ سے توبہ استغفار کیا ہے، اور میرا رب اپنی عنایتوں پر ان سب پر عنایتیں نچھاور کر رہا ہے اور ان سب کو معافیاں دے رہا ہے. اور ان ایام کا بھی تعلق دین اسلام کے ساتھ ہے. اگر یہ عبادات دین اسلام نہیں ہے تو سمجھو اس کا بھی کوئی اجر اور ثواب نہیں. لیکن بڑے افسوس کی یہ بات ہے، ایک طرف پوری دنیا سے سفید، کالے، سانولے، گندمی اور گلابی، ہر قسم کے رنگوں کے انسان، مسلمان ایک لباس میں، لباس احرام میں ملبوس ہو کر ایک رب کے سامنے جھکے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے حلال اور پاکیزہ مال کو بھی خرچ کیا ہے. جہاں دنیا کے اندر عظیم اجتماع، مسلمانوں کا اتنا بڑا اجتماع دنیا میں اور کہیں بھی نہیں ہوتا، جہاں ایک امام کے اللہ اکبر کہنے پر سارے صفوں میں ہو، ایک امام کے اللہ اکبر کہنے پر سارے کے سارے رکوع میں جاتے ہو، اور ایسے انسانوں کو دیکھ کر احرام میں بندھے ہوئے، احرام میں لپٹے ہوئے، اپنے رب کے سامنے جھکے ہوئے انسان یوں محسوس ہوتے ہیں جیسے ایک بہت بڑی موتیوں کی لڑی ہے جس میں یہ سارے پروئے ہوئے ہیں. اتنا خوبصورت منظر اور نظارہ ہے. وہ سجدے میں جاتے ہیں تو موتیوں کی طرح نظر آتے ہیں، وہ قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ خوبصورت پھولوں میں نظر آتے ہیں. اتنی بڑی عبادت کے دوران مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف سے دوچار کیا ہے. یہود و نصارہ نے، اہل مغرب نے، اہل مشرق نے، اہل اسلام کے دشمنوں نے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے، ہم نے کل بروز جمعرات کو عید الاضحیٰ ادا کی ہے، اور عرب کے اندر 10 ذوالحجہ وہ بدھ کے دن تھا جس دن ہم نے یوم عرفے کا روزہ رکھا ہے. ان کا اس دن 10 ذوالحجہ تھا. بدھ کے دن وہ اپنے اللہ کے سامنے خوشی کا، مسرت کا اظہار کر رہے تھے. وہیں سویڈش کے اندر یہ بات بڑی اہم ہے، توجہ سے سنیے. سویڈش یا سویڈن
یہ ایک یورپ کا ملک ہے، وہاں عیسائیوں، بدھ متوں اور یہودیوں کی حکومت ہے، وہاں کے رہنے والے اکثریت بھی یہی ہے۔ 2 سال 3 سال پہلے اور اس سے بھی پہلے اور پچھلے سال بھی وہاں قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی۔ جو وہاں کے مسلمان تھے انہوں نے اس کا دفاع کیا، جب اس کا دفاع کیا پھر وہ کیس عدالت کے اندر جاتا ہے، جیسے ہی عدالت میں اس کیس کو لے جایا جاتا ہے اس پر تاریخ اور تحقیق کا نظام شروع ہو جاتا ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد اللہ اکبر، یہ جو 28 جون کا دن تھا، 28 جون کو سویڈش کی عدالت نے یہ فیصلہ دیا، 28 جون سے پہلے یہ فیصلہ دیا کہ 28 جون کو عدالت کے باہر حکومتی سرپرستی میں، سیکیورٹی کی سرپرستی میں قرآن کریم کو نعوذ باللہ جلایا جائے گا۔ آپ ذرا اس خبر کو، اس فیصلے کو، اس مذہبی دہشت گردی کو، اس کفر کے دہشت کے نظام کو، اس گندے نظام اور گرے ہوئے انسانوں کی سوچ کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔ پوری دنیا کے اندر مسلمان حج کے لیے جمع ہیں اور 10 ذو الحجہ کو عرب لیگ کی 10 ذو الحجہ کو مکہ میں جمرات میں مسلمان حاجی جمرات کو کنکریاں مار رہے ہیں، حج جیسی عظیم عبادت کے لیے جمع ہیں، اور اللہ اکبر ایشیائی ممالک میں بدھ کے دن ہم لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو 9 یوم عرفہ 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ہم اس عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور حاجی وہاں جمرات مار رہے ہیں، اور اس کے علاوہ عرب لیگ کے اندر عید الاضحیٰ کا دن منایا جا رہا ہے۔ نماز عید الاضحیٰ کے بعد لاکھوں مسلمان اپنے جانوروں کو سنت ابراہیمی کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں جانوروں کو قربان کر رہے ہیں، اور اسی دوران سویڈش کے اندر بدھ کے دن اللہ اکبر 28 جون کو مسلمانوں کی دل آزاری اس انداز سے کی جا رہی ہے کہ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی نگرانی میں فیصلے کے مطابق قرآن کریم کو نعوذ باللہ جلایا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے میں نے قرآن کریم کی آیت کریموں کو پڑھا ہے، ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے مسلمانوں؟ تمہیں اللہ کے وقار کا کوئی خیال نہیں ہے، اللہ کی کتاب کی عزت کا کوئی احترام نہیں ہے، ناموس قرآن اور تحفظ قرآن کی پاسداری پر تمہیں ذرا بھی حیا اور شرم نہیں ہے۔ جاؤ پورے اخبارات اٹھا کر دیکھ لو، کسی بھی حکمران نے، خصوصاً پاکستان کے حکمرانوں نے، ایک لفظ بھی ان یہود و نصارہ کی اس گھنونی اور گندی حرکت کی مذمت میں نہیں نکالا۔ ان کو اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ اسلام کے نام پر بننے والے اس پاکستان کے حکمران اللہ کی کتاب کی عزت کے لیے، اللہ کی کتاب کی ناموس کے لیے، ناموس قرآن کے لیے، حرمت قرآن کے لیے اپنی زبانوں کو، اپنی آوازوں کو اور اپنی باتوں کو، اپنے فیصلوں کو بلند کریں۔ ان کو اتنی فرصت ہی نہیں ہے۔ پھر کیوں نہ کہا جائے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہیں اللہ کے وقار کا کوئی خیال نہیں ہے۔ مسلمان عید الاضحیٰ میں مصروف ہیں، اپنے جانوروں کی جانیں اللہ کے ہاں پیش کر رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں،
خوشی اور مسرت کا ماحول بنا ہوا ہے، اور ایسے ہی سویڈش کے اندر مسلمانوں کی کتاب قرآن کریم کو عین اس خوشی کے موقع پر جلایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اس کی ناموس کو تار تار اور جلایا جا رہا ہے۔ یاد رکھو دنیا کے یہودیوں، عیسائیوں، ہم اللہ کے فضل سے وہ مسلمان ہیں جو آج کے دن بھی اپنے جانوروں کو اللہ کے ہاں پیش کر رہے ہیں۔ یہی ہماری چھریاں اور یہی ہمارے آلات جن سے ہم اپنے جانوروں کو قربان کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی آلات اور ہتھیاروں کے ساتھ ہمیں تمہاری طرف اٹھنا پڑے، ہم کھڑے ہو جائیں اور پھر دنیا کا کوئی بھی طاقتور، دنیا کی کوئی بھی طاقت مسلمانوں کو اس عمل سے نہیں روک سکے گی۔ جب تک تم ان چیزوں سے پھر توبہ نہیں کرو گے، اس سے تم معافی نہیں مانگو گے اور اپنے جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے اپنے ملک کے قانون سے قرآن کی بے حرمتی کا قانون ختم نہیں کرو گے، تب تک مسلمان آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ کبھی تمہیں کسی کی شکل میں یہ پھر مسلمان نظر آئیں گے، پھر تمہارے ملکوں کا امن قائم نہیں رہے گا، دنیا کا امن قائم نہیں رہے گا، دنیا کی عزت یہ ذلت میں بدل جائے گی۔ اس قانون کو ختم ہونا پڑے گا جس قانون کے تحت تم قرآن کریم کو جلانے کا فیصلہ کرتے ہو۔ پوری دنیا کے اندر مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں اور سویڈش میں مسلمانوں کے قرآن کو جلایا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور مسلمانوں کو، مسلمانوں کے حکمرانوں کو ایک آواز بن کر آج ہی، بلکہ اسی دن 28 جون کو ہی جواب دینا چاہیے تھا، مسلمانوں کو اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے تھا، مگر ہم بیچارے اتنے ہیں ہی نہیں، اتنی سوچ اور فکر کے مالک ہی نہیں۔ اگر کوئی ایک دو ایسی بات کرے تو اسے ہم دہشت گرد بنا دیتے ہیں، اس پر ہم عجیب و غریب قسم کے فیصلے اور قانون لاگو کر دیتے ہیں، اور اللہ کی کتاب کی بے حرمتی پر بے حرمتی کی جا رہی ہے، اور ہمارے منہ تک کھڑے نہیں ہوتے۔ آؤ مسلمانوں، ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ یہ جان تو اللہ کی دی ہوئی ہے، اسی کے لیے اسے قربان کرنا چاہیے، قرآن کی حرمت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، ناموس قرآن کے لیے، اللہ کی عزت اور جلال کے لیے، تو انشاءاللہ العزیز یہ جان رائے گا نہیں جائے گی، اس قربانی کا صلہ میرا رب ضرور دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں کافروں، یہود و نصارہ کی ان سازشوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمان اپنے عزت اور وقار قرآن کی حرمت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مسلم حکمران بھی ان کے ساتھ ایسا لاہ عمل طے کریں کہ زندگی میں وہ سب کچھ کرتے رہیں، نہ اللہ کی شان میں کچھ کریں، نہ حرمت قرآن، نہ حرمت رسالت پر وہ کوئی کام کرے، بلکہ اس کی ناموس رسالت کے لیے، ناموس قرآن کے لیے وہ تحفظات میں رہیں کہ جیسے ہی وہ کوئی اس کے خلاف کوئی فیصلہ کرنا چاہے، ان کے اوپر اتنا خوف ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے کوئی ایسا فیصلہ کیا تو دنیا کے اندر ہمارا جینا، چلنا، پھرنا، ہمارے ممالک، ہمارے ملک، ہماری معیشت، ہمارے اقتصادیات، سب کچھ وہ خطرے میں ہوں گے۔ ایسا ہمیں ان کو پیغام دینا چاہیے۔ اللہ رب